والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور کی ذات پر انوار پر درود کی ہدیہ پیش کرنے کے بعد میری دعا ہے میرا اللہ جس راستے پر ہم چلے ہیں تصوف کو سیکھنے، میرا اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ آج ہم مثنوی شریف کے دفتر اول میں سے ہی جو ہم نے پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ایک جو ہمارے سٹارٹ والے لیکچر تھے ان میں ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ آپ نفس کو جو ہے سب سے پہلے اس کو جسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اور نفس آپ کا، تو اس کو ماریں اور اس کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں بلکہ حضور سرکار کی شریعت اور دین پر چلیں۔ تو اس کے بارے میں ہی مولانا روم نے آگے پھر جو آج پھر انہوں نے فضائل بیان کرتے ہوئے اس نفس کو مارنے کی افضلیت بیان کرتے ہوئے کہ اس کو مارنا ضروری ہے اور کیوں کر ضروری ہے، تو اس کے بارے میں انہوں نے پھر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چیپٹر انہوں نے باندھا، تو آج ہم اس پر جو ہے گفتگو کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں بت شکستن سہل باشد نیک سہل، سہل دیدن نفس را جہل است و جہل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ ظاہری بت ہیں انہیں توڑنا آسان ہے، اور جو آپ کے اندر ایک بت ہے جسے نفس کہتے ہیں اسے توڑنا مشکل ہے۔ اور جو یہ کہے کہ اس نفس کو مارنا آسان ہے تو آپ فرماتے ہیں جہل است و جہل، تو وہ جاہل ہے اور انتہا کا جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کو توڑنا آسان ہے۔ کیونکہ یہ آپ بات جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ محمود غزنوی نے سومنات کا جب مندر فتح کیا تو بہت بڑا بت تھا، اسے توڑ دیا آپ نے، تو بڑی اس نے محنت کی، کئی بار حملے کرتا رہا، بڑی کوشش کے بعد وہ اس نتیجے پر اور اس پر پہنچا کہ وہ اس بت کو توڑ سکے، اور اس نے اس کو توڑ دیا، ہندوؤں کے بڑے بت کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جتنی محنت اس نے کی ہے اس بت کو توڑنے میں تو یہ تو آسان ہے، لیکن یہ جو تیرے اندر بت ہے اس کو توڑنا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ جو بت ہے وہ بت توڑ دینے سے ظاہر ہے آپ کو ایک تو عزت ملے گی، شان ملے گی۔ محمود غزنوی کو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بت توڑ دیا اور بڑا مسلمانوں کا ہیرو اسے سمجھا جاتا ہے، عزت ملی۔ لیکن جب یہ بت توڑا جاتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے کہ نیچے ہو، عزت نہ لے، نیچے ہو، اپنا سارا کچھ ختم کریے۔ جو کہتے ہیں نا کہ میں، تو بزرگ فرماتے ہیں اس میں کو ختم کرو۔ اسی لیے ہم مرشد کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ وہ ہماری اس میں کو مارے، اس نفس کو۔ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ان کا ایک مرید آیا، تو آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں نے میں کو ختم کروانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا چلا جا اور 6 مہینے ورد کرتا رہے، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو۔ تو وہ چلا گیا 6 مہینے وہ جنگلوں میں یہی ورد کرتا رہا، تو ہی تو، تو ہی تو۔ تو جب 6 مہینے بعد واپس آیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو مرشد نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا جی میں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 6 مہینے کر تو کے، پھر چلا گیا، پھر تو کا ورد کرتا رہا۔ 6 مہینے بعد پھر آیا تو پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ جی میں۔ آپ نے فرمایا پھر چلا جا۔ 1.5 سال گزارنے کے بعد جب وہ پھر آیا تو آپ نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا میرے اندر بھی تو تے میرے باہر بھی تو، وچ بلا کون نہیں مانا ہو۔ اب اس نے کہا جی تو آپ ہیں، اندر بھی آپ ہیں، باہر بھی آپ ہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو تب مرشد نے اجازت دی اور گلے سے لگایا، تو آپ نے فرمایا اب تیرا وہ نفس مار چکا ہے۔
تو جب تک یہ میں ختم نہیں کرو گے اور تو کی ذات میں فنا نہیں ہوگے تو تب تک یہ اللہ کا عرفان حاصل ہو سکتا نہیں ہے۔ یہی شروع سے ہی مولانا روم اس بات پر ہی توجہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ جو میں ہے اس کو ختم کریں اور تو پر آ جائیں، اور وہ تو کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ میرے مالک میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے۔ تو یہ بات کہنا یہی مشکل ہے، اور یہی مولانا فرماتے ہیں کہ وہ بت توڑ دینا آسان ہے لیکن یہ تو کہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں سورت نفس عرب جوئی اے پسر قصہ دوزخ بخان با ہفت در۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے یہ جو نفس کی صورتیں ہیں، یہ جو نفس ہے، یہ اس کی جو صورتیں ہیں، یہ جو تیرے اندر نفس ہے، تو اس کو اگر تو یعنی اس کوشش کرتا ہے، جستجو اس کی کرتا ہے، تو قصہ دوزخ بخان با ہفت در، تو اس کو تو یوں سمجھ لے جیسے دوزخ سے اس کو مشابہ کر لے۔ اور بزرگ جو ہیں یہ نفس کو شبہ دوزخ کہتے ہیں، یعنی یہ دوزخ کا مشابہ ہے، اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو تمہیں دوزخ کے قریب کرتی ہیں، یعنی یہ دوزخ تو نہیں ہے لیکن اس میں ایسے کام ہیں جو تجھے دوزخ میں بھیجتے ہیں۔ اور ان میں علماء نے کچھ نے 13 لکھے ہیں، کچھ نے 7 لکھے ہیں جو مشہور ہیں، ان میں کان، ناک، آنکھ، ہاتھ، پیر اور شرمگاہ، اس کو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تیرا نفس ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، اندر شیطان ہے جو تیرے اندر جو نفس ہے، تو یہ تیری آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے تجھے گناہوں کو دیکھنے کی جو ہے وہ اس طرف راغب کرتا ہے، تیرے کانوں کو گانے سننے کی طرف راغب کرتا ہے، تیرے ہاتھوں کو برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے، تیری شرمگاہ کو اپنے جو ہے وہ کنٹرول میں کر کر اس کو غلط کاموں کی طرف، اللہ کی حدود کو توڑنے میں اس کو جو ہے وہ معاون ہوتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ نفس کے اندر ہیں اور یہی تمہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہر نفس مکری و در ہر مکرزاں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو تیرا نفس ہے نا، یہ تیری ہر سانس کے ساتھ، ہر نفس ہر سانس کے ساتھ اس کی ایک نئی چال ہے، ہر نفس کے ساتھ ایک نئی چال ہے، اور اس کی ہر چال میں پھر تجھے پھنسانے کے لیے بڑے بڑے اس نے طریقے بنائے ہوئے ہیں، ہر بندے کے لیے یہ الگ طریقے سے۔ یعنی جو بندہ عاجزی کرتا ہے، جھکتا ہے، اس کو یہ کہے گا کہ یار تو بڑا جھکتا ہے، بڑا عاجز بندہ ہے، تو بندہ کہے گا یار میں تو پھر نیک ہوں۔ تو یہ بھی اس کی طریقہ ہے کہ یہ اس کو یہ کہتا ہے کہ تو عاجز ہے، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو بڑی چیز ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے یار میں تو پھر بڑا بندہ، میں تو بڑی چیز ہوں، جو میں تو بڑی عاجزی رکھتا ہوں۔ تو یہ بھی تکبر میں اب آ گیا، یہ بھی میں آ گیا، اب یہ اس سے بھی نفس طاقتور ہو گیا۔ ہمارے غوث پاک آپ کے پاس وہ آیا، اس نے کہا بادلوں سے، بادل میں چھپ گیا، اس نے آواز لگائی کہ تجھے عبد القادر تجھے نمازیں معاف ہیں، تو نے بڑی میری عبادت ریاضت کر لی۔ تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یوں ہی آپ نے پڑھا تو وہ بادل کا جو وہ آگے تھا پردہ وہ پھٹ گیا، تو نیچے آ گیا۔ تو اس نے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا اے شیطان پھر تجھے مجھے جال میں پھنسا رہا ہے، پھر مجھے تکبر دلا رہا ہے، مجھے میرے علم نہیں میرے رب کے فضل نے بچایا۔ تو یہ ہر طرح کے بندے کے لیے اس طرح کا جال بناتا ہے۔ تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ غرق صد فرعون با فرعونیاں، آپ فرماتے ہیں انہی چالوں میں پھر اس نے ہزاروں فرعونوں کو، سینکڑوں فرعونوں کو جو ہے وہ اپنے ان لشکریوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ انہی چالوں میں لپیٹ کر غرق کر دیا۔ تو اے میرے پسر، اے بیٹے، مولانا فرماتے ہیں تو ان چالوں میں مت آنا، تو اپنا دھیان رکھنا، یہ تجھے ہم بتا رہے ہیں کہ تو ان چالوں میں نہ آنا، بلکہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا، پھر اللہ تجھ پہ راضی ہوگا۔ آگے آپ فرماتے ہیں در خدائے موسیٰ و موسیٰ گریز آب ایمان راز فرعونی مریض۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کا خدا اور موسیٰ ان کے پاس آتا، یعنی اس سے مراد حضرت موسیٰ سے مراد اللہ کے بندے ہیں، کہ موسیٰ کے خدا کے پاس آ اور موسیٰ کے پاس آ۔ کیوں؟ کیونکہ
ان کے پاس آئے گا تو تجھے آب حیات مل جائے گا، اگر فرعون کے پاس جائے گا تو پھر وہی جو پانی ہے، وہی آب ہے، وہی تجھے غرق کر دے گا۔ چونکہ حضرت موسیٰ جب گئے تو آپ کو اسی دریا، اسی سمندر نے، اسی دریا نے رستہ دیا، لیکن فرعون کو اسی میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک چکے تھے، فرعون جو تھا وہ اکڑ چکا تھا، تو اللہ نے جھک جانے والے کو پار لگا دیا، اور لنگا دیا، جو اس میں اکڑ گیا تھا اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس در پہ آ، در خدا موسیٰ و موسیٰ، فرماتے ہیں موسیٰ اور موسیٰ کے خدا کے در پہ آ۔ علماء اس حاشیے میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ، تاکہ وہ پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں، وہ تجھے بھی اپنے ساتھ جھکا دیں گے رب کی بارگاہ میں۔ آگے آپ فرماتے ہیں دست را اندر احد و احمد بزن، اے برادر و آرا از ابو جہل تن۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، اے میرے بھائی، تو احد و احمد کے در پہ آ، تو احد و احمد کی طریقے پر چل، یعنی حضور سرکار کے طریقے پر چلتے ہوئے سرکار کے رستے کو اپنا، اور یہ جو تیرے اندر نفس ہے نا، ابو جہل تیرے اندر بیٹھا ہوا، اس پر آرا چلا دے، اس کو ختم کر دے، اور اللہ کے جو ولی ہیں، حضور سرکار کا دروازہ ہے، اس پر اپنا ہاتھ رکھ۔ یہ دنیا دا اب یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں یہ جو کہتے ہیں، تو یہاں مولانا روم نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا بھی تشریح کی ہے کہ اپنا ہاتھ غیروں کے دروازوں پر نہ رکھ، کملی والے کے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھ دے، اور یہ جو جب تو وہاں ہاتھ رکھے گا تو یہ جو تیرے اندر کا ابو جہل ہے، اس کو پھر وہ جو حضور کے چوکھٹ کے صدقے اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ تو اس نفس کو مارنا ضروری ہے، اور یہ سلطان باؤ فرماتے ہیں باج فقیراں کسے نہیں ماریا، اے ظالم چور اندر داؤد۔ تو یہ فقیروں کے پاس آؤ گے، مصطفیٰ کے غلاموں کے در پر آؤ گے تو ہی یہ تیرا نفس مرے گا، ورنہ یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی طاقت دی ہے، یہ تجھے جکڑ لیتا ہے۔ تو کسی اللہ والے کے پاس آ جس کے پاس اس کا علاج ہو، جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ریچھاں دے وٹ کلندر گڑ دے، تو یہ نفس جو ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں اللہ کے ولی۔ اور جب تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے نفس کو مار لے گا تو پھر یہ جو نفس تیری سب کچھ خواہشات کرتا ہے، میرا رب وہ ساری چیزیں تیرے پیچھے لگا دے گا۔ بابا فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے جو چاہیں سو لٹ۔ تو اس کو ماریں، یہ جو آپ کی میں ہے، یہ جو نفس ہے، ایک بزرگ تھے ان کا اتنا جو ہے وہ میں کو نفس سے اتنی ان کی دشمنی تھی، اتنا اس کو جو مخالف تھے اس کے، کہ وہ کبھی بھی میں ان کے منہ سے ادا ہی نہیں ہوتا تھا، میں کا لفظ کسی حال میں بھی۔ ایک مرید تھا تو اس نے کہا جی کہ میں نے پیر صاحب سے جو ہے نا میں بلوانی ہے۔ اب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ سے بھی مقابلے کرتے ہیں، تو یہاں مولانا روم نے پچھلے دفتر میں ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کار پاکا نہ قیاس خود مگیر، کہ پاک لوگوں سے اپنے قیاس کو نہ جوڑ، نہ ان کو اپنی طرح سمجھ کے تو پھنسائے گا اور وہ سب پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے نا یہ اپنے اولیاء اللہ سے مقابلہ نہ کیا کرے۔ یہ بھی ایک بات میری آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ مرشد کے دروازے پر آئے ہیں اپنے نفس کو مروانے یا آپ اللہ کے راستے پر چلنے، اور وہاں آپ پھر نقص ڈھونڈنے لگ جائیں، یا آپ وہاں اپنے ذہن کو بڑا اپنے خود کو انٹیلیجنٹ سمجھ کر اس وہاں تجربات کرنا کوشش کر دیں، یہاں وہاں سے کچھ کھودنا شروع کر دیں، یا اپنی طرف سے قیاس رائیاں شروع کر دیں، تو پھر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حاصل تب ہوگا جب آپ کہتے ہیں دست را اندر احد و احمد بزن، اپنا ہاتھ وہاں رکھ دے، وہاں مار۔ اور یہاں ایک اور علماء تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں مولانا روم نے اس شعر کی ایک اور مطلب بھی بتایا کہ جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے نا، انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنے، کہ کوئی چیز میرے ہاتھ آئے تو میں اس کو پکڑوں اور وہ مجھے پار لنگا دے، اور کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا بھی سہارا ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ ابو جہل جیسا نفس تجھے گھیرے میں لے لے اور تو اس جو جال ہے اس میں ڈوبنے لگے، تو تب اپنا ہاتھ حضور کے در پہ مار۔ یہ ایسی چوکھٹ ہے جو تجھے قیامت سے لے کر ازل سے لے کر ابد تک اور تمام جتنی تیری مشکلات ہوں گی سب کو حل کر کے تجھے جنت میں پہنچا دے گی اور رب کی رستے میں پہنچائے گی۔ تو ہم نے کیا سیکھا آج کہ اپنے نفس کو مارنا ہے ہم نے، اور اس لیے مارنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی ذات کا
عرفان حاصل ہے، کیونکہ جب تک یہ رہے گا تجھے تیرے رب کے قریب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس کا یہ دشمنی ہے، جب تک رہے گا تب تک تجھے اپنے رب کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ تو پہلے اس کو ختم کر، اس کی خواہشات کو کم کر۔ اگر یہ تجھے کہتا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، انہیں حضرت بایزید بستامی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نفس نے کہا کہ ٹھنڈا پانی پلا مجھے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ٹھنڈا پانی کا وہ پیالہ بھرا اور رکھ دیا، کہا 100 نفل پر تو پھر تجھے یہ پلاؤں گا۔ تو جب وہ 100 پڑھ لیے تو نفس نے کہا پلاؤ، تو آپ نے فرمایا اچھا 100 اور پڑھو۔ تو ساری رات اس سے جو ہے وہ عبادت کرواتے رہے، تو اس نے تھک کر کہا جی آپ مجھے وہ پانی نہ پلائیں، اب تھوڑی سی مجھے ریسٹ دے دیں۔ تو اللہ کے ولی نفس کے ساتھ یوں جنگ کیا کرتے ہیں۔ تو یوں اس نفس کو جب یہ تجھے کہے کہ وہ دیکھ تیری آنکھ کو اپنے کنٹرول کرے اور تجھے کہے کہ اس عورت جو غیر محرم ہے اس کی طرف دیکھ، تو تب تو اس کو کہے کہ نہیں میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں نے نہیں دیکھنا۔ جب یہ تیرے کانوں کو اپنے کنٹرول میں کر تجھے کہے کہ سن ایسی چیزیں جس کو رب ناپسند فرماتا ہے، تو کہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب یہ تیری شرمگاہ کو اپنے قابو میں کرے اور تیری یہ جو حیوانی نس ہے اس کو پکڑے اور تجھے کہے کہ اللہ کی حدود کو توڑ، تو تب اس کو کنٹرول کر اور اسے کہے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اور جب یہ تجھے کہے کہ اچھا کھانے کے لیے، جو تیرے منہ کو کنٹرول کرے اور کہے کہ اچھا کھانے کے لیے حرام کما، تو تب تو اس کو کہے گا کہ نہیں میں حرام نہیں کماؤں گا، چاہے پھر اچھا نہ کھاؤں، میں نمک مرچ کے ساتھ کھانا کھا لوں گا لیکن میں اپنے رب کی حدود کو نہیں توڑوں گا۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر مرنا شروع ہو جائے گا۔ بزرگ جو ہیں وہ مار سکتے ہیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں، مرے نہ بھی تو کم از کم بے ہوش تو ہو جائے، اتنا اسے تھوڑا سا اس کو سختی میں رکھائیں اور یوں اللہ کی حدود کو نہ توڑا کریں۔ اللہ کے سامنے دعا ہے اللہ ہمیں اس ظالم اور اس جو یہ نفس ہے اس کو مارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا ذکر کریں، یہ سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جو آپ کے نفس کو